اور پھر کفار مکہ کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو تمام کے تمام کفار جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ پھر سے وہی منظر کہ خانہ کعبہ پھر سے اس میں درار آئی، اور جو درار آئی تو اس میں سے ایک مستور چہرے والی مستور باہر آئی، اور ان کے گود میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل نورانی چہرے والا بچہ موجود تھا. نورانی چہرے والا بچہ موجود تھا، ان کی گود میں تھا. اب یہ دیکھ کر یہ کوہرام مچ گیا. وہاں رسول اللہ دور سے آ رہے تھے، ابو طالب سامنے کھڑے تھے. تو اب کئی لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیا، کون ہے یہ خاتون، کون ہے یہ اندر سے نکل رہی ہیں. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ یہ میری اماں فاطمہ بنت اسد ہیں، اور ان کے گود میں جو بچہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، جس نے اللہ نے اپنے نام پر علی کا نام دیا، وہ ہے علی. اور اس زمانے میں ایک میں نے واقعہ اس لیے پڑھا ہے، ایسے تو وہ یہ کامن واقعہ ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ اس زمانے میں اور تفصیل میں جانا چاہوں گی. اس زمانے میں یہ روایت تھا اس زمانے میں کہ جب کوئی مکے میں کوئی بچہ کوئی آتا، اس دنیا میں آتا، تو ایک پتھر پہ لوگ سلاتے. جی، ایک بڑے سے چٹان پہ پتھر پہ لوگ سلاتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا کہ کون حلالی ہے اور کون کیا ہے. جی، اور اگر وہ پتھر نہ ٹوٹے، تو سمجھ جائے کہ وہ بچہ حلالی نہیں ہے. سنیں، اور اگر وہ پتھر ٹوٹ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ بچہ حلالی ہے. یہ ایسا کفار مکہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو لے کر کہیں نہیں جاتا. انہوں نے اس پتھر پہ سلا دیا. سنیں، انہوں نے اس پتھر پہ سلا دیا اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم پتہ نہیں کس حلالی کی بات کر رہے ہو، کس حلالی بچے کی بات کر رہے ہو. جو خود اللہ کے گھر میں آیا ہو وہ حلالی نہیں ہو سکتا. اور اس بات کی گواہی تو قرآن نے بھی دیا. بہرحال تو اس بچے کو انہوں نے سلا دیا. سنیں، یہ واقعہ جو ہے علامہ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھا ہوا ہے. اس کتاب کا نام ہے نوزۃ المجالس. اس میں یہ واقعہ درپیش ہے کہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے مولا کائنات کا، کہ جب یہ مناظر یہ پیش ہوئے، مولا کائنات کو پتھر پہ سلا دیا گیا. جی سنیں یہ واقعہ، توجہ. جب پتھر پہ مولا کائنات کو سلا دیا گیا، وہ گود کے بچے تھے، تو انہیں جیسے ہی سلایا گیا تو وہ پتھر جو ہے نا اٹھ گیا، تھوڑا ہوا میں آ گیا، اور مولا کائنات پورا نور، پورا ان کے جسم اثر سے پورا نور باہر آنے لگا. سبحان اللہ. یہ ہے مولا کائنات. وہ پتھر تو ٹوٹا نہیں، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ ہوا میں آ گیا. اور یہ کفار مکہ نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی پتھر نیچے آیا تو جنگل سے ایک اشگر آیا، بڑا لمبا، بہت ہی زیادہ قد و قامت والا سانپ. جی، اشگر، جسے آج کے زمانے میں ہم لوگ ایناکونڈا کہتے ہیں. جی ہے نا، یہ تو ایک فحش باتیں ہیں. بہرحال تو وہ سانپ آیا اور مولا کائنات کے پاس آ کر اس نے یوں فنگ مارنا شروع کر دیا. تو مولا کائنات نے جب یہ دیکھا، بچے تھے نا، گود کے بچے تھے، مولا کائنات نے جب اس سانپ کو دیکھا، بچہ کیسے جب آپ گود میں لیجئے گا تو بچہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نا کہ آپ اسے گود میں لے، بلاتا ہے، تو وہ سانپ بھی ان کے سامنے آنے لگا. سنیں، وہ سانپ بھی ان کے سامنے آنے لگا. مولا کائنات نے اس سانپ کے دونوں جبڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا. سنیں، دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چیر ڈالا اسے. سانپ ایک تھا، دو آدھا انہوں نے کر دیا. جی، یہ مولا کائنات کے معجزات تھے.
لوگوں نے باتیں بنانا پھر سے شروع کر دیا. اور کیا کہتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی سانپ کو بیچ سے چیر دے جی تو وہ کہتے تھے کہ حیا یعنی سانپ کو چیر ڈالا, درہ یعنی 2 حصوں میں بانٹ دیا. تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا, حیا درہ کہتے کہتے ایسے القاب استعمال کر دیے کہ مکہ معظمہ میں حیدر کا نعرہ بلند ہونے لگا. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات کے ایک چھوٹی سی معجزہ میں نے دیا, کیونکہ جب مولا کائنات رسول اللہ کی گود میں جب آئے تو انہوں نے, جب وہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں 3 دن تک جب وہ اللہ کے گھر میں مہمان تھی, فاطمہ بنت اسد, اذان ہو رہی ہے,